جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو صرف ایک کو نہیں کرتے بلکہ اچھا میں اس کو ذرا ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ نیکسٹ میں آپ پھر اس کو اچھی طرح سے بتا سکیں کہ السلام علیکم. کہ قرآن شریف لائیں, قرآن حکیم دیں مجھے. السلام علیکم. ہاں 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 یہ بھی بنیادی چیز ہے, یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ جون سا اسلام کے الفاظ ہیں وہ بالکل بھی کریکٹ ہونے چاہیے. ایک لفظ پیچھے سے کٹ کے آگے سے پیچھے کٹنے والا جو ہے. کسی نبی کی مثال تھی کہ جن کو آ کے فرشتوں نے سلام کیا تھا, اور کون سے نبی لوگ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. آپ کے قرآن حکیم کے اندر 2 اسٹکر ہیں اسلام پر, ہے کہ نہیں؟ اسٹکر لگے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. سبحان اللہ. اس کا ہمارا اسٹکر ہے کہ السلام علیکم جمع کا صیغہ ہے, السلام علیکہ واحد صیغہ ہے. ہم کسی ایک بندے کو جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تم کو سلام, السلام علیکہ کہنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ادب کرو ایک دوسرے کا, مسلمان ایک دوسرے کا ادب کرو, اس لیے السلام علیکم جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور یہی ابھی جو بات بتائی اس نے کہ ایک فرد کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں, آپ سلامت رہیں, کیونکہ اسلام ادب سکھاتا ہے. دوسرا, جب آپ سلام کرتے ہیں تو ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو بھی سلام ہوتا ہے. جواب میں فرشتے بھی آپ کو سلام کہتے ہیں. یہ ایک روحانی عمل ہے. سب سے پہلا سلام اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. کیا کہا؟ آدم السلام علیکم, آدم جاؤ. وہ چند فرشتوں کی ٹولی بیٹھی ہے, جا کے ان کو ایسے کہو یہی سلام کرو السلام. وہ جو تمہیں جواب دیں گے اسے یاد رکھنا, وہ تمہاری نسل کا, تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم, تو فرشتوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سبحان اللہ, یہ دیکھو کہ سب سے پہلا سلام کس نے کیا؟ خود رب تعالیٰ نے. سلام اللہ کا نام ہے, اللہ نے زمین پر انسان کے لیے, آپ کے لیے اتارا ہے. سلام لفظ کے کیا معنی ہے؟ سلامتی. آپ کی سلامتیوں کا پیغام ہے اس کے اندر. اور یہاں کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے یہ, الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھو کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو اللہ تعالیٰ سلام کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کا سلام کسی خاتون کو, یہ واحد اس دنیا کی تاریخ کا آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے واحد خدیجہ تھی جن کو اللہ نے سلام کیا. یہ بہت بڑا اعزاز الحمدللہ. اور پھر جب جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو میرا سلام کہہ دیں, عائشہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی قیمتی ترین اور ضروری ترین دعا ہے, خزانہ. اور سب سے بڑی بات, آپ مسلمان ہیں, مسلمان کا تعارف ہے یہ. کیوں اللہ نے یہ تعارف ہمیں دیا؟ جب یہ آغاز میں مسلمان ہوئے اور ایک ہی جیسے لباس, شکلیں ایک ہی جگہ سے, تو وہ مسلمان کچھ ہو گئے, کچھ غیر مسلم ہو گئے. تو جب جنگ ہوتی یا کچھ اس طرح کے حالات ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو اگر کو مارنا چاہتا تو وہ کہتا کہ میں مسلمان بھائی ہوں, تو مسلمان کہتا کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے. تو جب ایک دفعہ ایسے واقع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم آیا, اور حضور نے فرمایا جب کسی نے تمہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا گیا, تو انہوں نے شک کر کے اس کو مار ڈالا. تو پھر یہ کہا گیا کہ کثرت سلام کرو تاکہ یہ آپ کا تعارف بن جائے, پہچان بن جائے. تو وہ جب بھی کہیں مسلمان نظر آئے فوراً کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ فوکس ہوا کہ السلام علیکم 10 نیکیاں, رحمۃ اللہ 20 نیکیاں, وبرکاتہ 30 نیکیاں, تو
صحابہ تو اتنے ٹچی ہوئے اس کے لیے کہ وہ اگر ایک درخت کی اوٹ میں جاتے اسے لوٹ کے آتے تو بھی سلام کرتے ایک دوسرے کو. یہ نہیں ہے مفت کی بے پناہ نیکی خریدنے کے لیے. ایک دن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں بازار جاتا ہوں زیادہ لوگوں کو سلام کر کے ثواب کماؤں. آگے سے ابو بکر صدیق آ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے؟ کہتے لوگوں کو سلام کر کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر سے کبھی بھی عمر آگے نہ گزر سکا. سبحان اللہ, ہر نیکی میں کوئی مثل نہ ہو سکا ابو بکر کا. یعنی یہ دیکھو کہ سلام جو ایک بظاہر کوئی بڑی بھاری چیز بھی نہیں ہے, السلام علیکم کہنا کون سا, لیکن نیکی کا لالچ کہ زیادہ لوگوں کو میں سلام کر کے تو الحمدللہ زیادہ نیکیاں کما کے آؤں. تو اللہ تعالی نے یہ قرآن عظیم کے اندر یہ آپ کو سورہ نور کے اندر کہا جب گھروں میں داخل ہوا کرو. اب جب آپ کسی محفل میں آتے ہو اور ادھر سے جاتے ہو تو دونوں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجے کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. آپ آئے تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال ہے کم ہی کسی نے کہا ہے, اور اگر کسی نے کہا ہے تو وہ بڑے منہ چی کیا مسئلہ ہی سنیا گیا کہ آنے والے نے السلام علیکم. لیکن کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ سناؤ اگلے کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی بات کرے تو تمہیں سلام نہ کرے اس کی بات کا جواب مت دو. یہ نہیں سلام اپنا تعارف ہی نہیں آپ نے کروایا, آپ نے سلامتی کی دعا ہی نہیں کی. اور جب گھر میں جاتے ہو تو اگر تو گھر کے افراد کوئی گھر میں بندہ نہیں بھی ہے تو بھی ہم تو گھر میں سلام سے داخل ہو. اب ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ سلام جو ہے اس نے ہمیں بتایا بھی گھر بھی اگر چھت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کتنی بڑی محرومی ہے, اللہ ہر چیز ہی بڑی قیمتی ہے اور زندگی بھر کے سرمایہ ہوتا ہے یہ چھت. انسان کیسے ایک ایک روپیہ کما کما کے تو در و دیوار بناتا ہے, پھر ان کے اندر چیزیں ضرورت کے رکھتا ہے. جب ہوا آیا اٹھا کے لے جائے تو کیا ذرا غور اس پر کریں. تو میں یہی کہتی ہوں اللہ میاں انہوں نے شاید سلامتی کی دعائیں نہیں کی, پتہ نہیں کیا غلطی ان سے ہو گئی تھی. میرے اللہ جب تو نے کہہ دیا یہ سلامتی ہے اور یہ گارنٹی ہے تو سچا ہے رب. ضرور ہماری کوئی کمزوریاں ہیں, کوئی ہم سے گناہ ایسا ہوا جو تو نے دے کے چھین لیا. اللہ چھیننے والے نعمتوں سے اپنی پناہ میں لے لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا باپ پیدا کر کے جو پہلی ہی بات پہلا ہی تحفہ دیا وہ کیا تھا؟ سلامتی کا تحفہ. مجھے کتنی ضرورت ہے اس سلامتی کی کہ میرا وجود فٹ رہے, آنکھیں رہیں, میں قرآن پڑھ سکوں, کانیں رہیں میں قرآن سن سکوں, اللہ میرے ہاتھ رہے میں اس کو اٹھا سکوں. اللہ ہر چیز کی سلامتی وجود کی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی سلامتی چاہیے. یہ دیکھو آپ کے میری نیکی آپ کے وجود سے اور آپ کی نیکی میرے وجود سے, اللہ نے ایسا ہی کچھ ہمیں بنا دیا. ایک گھر ہے اس کے اندر بچے ہیں, سارے افراد ہیں, وہ سارے ہی جو ہیں ان کی سلامتی ہمیں چاہیے. ہمیں ایمان کی سلامتی چاہیے, مال کی سلامتی چاہیے. ایک انہی چیز گم ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ ہائے ضائع گئی. اللہ نے آپ کے لیے کتنے خوبصورت طریقے سے دعا کی. دعا سلام کیا ہے؟ دعا ہے. الحمدللہ بہترین دعا. سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور میں تمہیں بتاؤں وہ آسان رستہ جس سے محبتیں ملتی ہیں, کثرت سے سلام کیا کرو. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارا جو ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ کی رحمت آپ پر برسے میرے رب کی, اور آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. جو بندہ ایک دوسرے کو اتنے پیارے انداز سے دعا دیتا ہے, کیا اس کا سینہ کلیئر نہ ہو گیا ہوگا؟ ضرور ہو گیا ہوگا. اتنی اچھی دعا دل کی میل کے ساتھ بندہ کر ہی نہیں سکتا. بھائی بغض کے ساتھ اتنی اچھی دعا نہیں ہم کسی کو دے سکتے. اگر میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ٹیڑھ ہے تو میں آپ کو اتنی اچھی دعا نہیں دے سکتی. اتنی مجھے آپ کی سلامتی اور رحمت اور برکات چاہیے تو یقیناً میرے اندر سے اٹھی ہے, اور اس کا گواہ میرا رب خود ہے. میں میل کے ساتھ اگر دعا کر رہی ہوں تو میں نے اس کا حاصل ہی کچھ کیا. مجھے تو بھائی 30 نیکیاں چاہیے. اور آپ کی جب اتنی خیر خواہ ہوئی تو اس کی وجہ کیا بنی؟ میرے اور آپ کے دل دونوں کی صفائی ہو گئی اور محبتوں سے جوڑ دیا اس خوبصورت دعا کے کلمے نے. آغاز بھی, اور زندگی بھر میں ہم جب سفر کرتے ہیں تو حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہیں کوئی کہیں ملے, ضروری نہیں کہ میرا رشتہ دار ہی ہو, اتنا ہی کافی ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہو, میں اس کو بہترین سلام کروں اور بہترین لوٹاؤ. اگر آپ نے السلام علیکم کہا تو میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہوں گی.
ایک بندہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام. کہتے ہیں حضور کو اتنے پیارے جواب اور مجھے سادہ ہی. فرمایا آپ نے میرے لیے پیچھے کو چھوڑا ہی نہیں. یہ نہیں وعلیکم کیا ہے، پورے کا پورا سلام لوٹ گیا. اب کیوں میں کہتی ہوں کہ السلام علیکم کہا کرو. جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تو انہوں نے آگے فرشتوں نے کہا تھا سلامن علیکم، تم سلامت رہو. ابراہیم نے آگے سے کہا سلام علیکم، اللہ کی طرف سے، اس کے فرشتوں کی طرف سے، اس کی ساری مخلوق کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام، اور آپ کا آنا میرے گھر میں خیر و عافیت کا باعث ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیش زیر زبر اتنی اسلام کی قرآن کی سینسٹیو ہے، یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس کا ایک لفظ چھوڑیں زبر بھی معنی رکھتی ہے. ابھی میں نے بتایا نا زبر نے کیا کیا، ایک کر دیا بندے کو، جب یہ پیش آئی تو اتنی وسعت دے دی. تو ابراہیم کا جواب اتنا وسیع تھا، اتنا وسیع، سبحان اللہ، جو اتنا وسیع جوابات میں انہوں نے بتایا کہ ہم بھائی فرشتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں. تو بہرحال جب سلام دیا گیا تو وہ کیا اصلاً تھا، قرآن میں آنا تھا. بھائی میرے کو ابراہیم کا سلام کتنا پیارا لگا، میرے رب نے قرآن میں ریکارڈ کر کے آپ کے لیے بھیج دیا. آپ تو اس زمین کے وہ خوش نصیب ترین لوگ ہو جن کے لیے میرے رب نے تمام انبیاء کے تحائف اکٹھے کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے. آپ اپنی خوش بختی پہ ناز کیا کریں، فخر کیا کریں، اور الحمدللہ کہا کریں، اور سجدے سے اٹھانے کی کوشش نہ کی، لمبے لمبے سجدے کر لیا کریں. رب کیسے شکر کریں تیرا، تو نے ہم مسکینوں گناہ گاروں کو کلمہ جیسی نعمت دی اور سلامتی جیسی دعائیں دی اور اتنے بڑے خزانے دے دیے. دیکھو میں نے السلام علیکم کہا ہے، وہ میرا کتنا کو زور لگ گیا، مجھے آپ کی محبت ملی ہے، میری محبت آپ ہو گئی، لیکن ساتھ 30 نیکیاں مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے جب تمہارے پاس آئیں تو انہیں کہا کرو سلام علیکم. ابراہیم کی دعا بھی آ گئی، یہ دعا بھی آ گئی، وہ دعا بھی، یعنی ایک سلام کو قرآن نے کتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہے. جو چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے اور مختلف انداز اور اینگل سے کی جاتی ہے، اس کا مطلب وہ بڑی اہم ترین ہوتی ہے. ہمارے لیے اہم ترین دعا کون سی ہے، السلام علیکم، سلام علیکم. اب دیکھو ہم نا شوخی میں اور فیشنیبل پر سن پتہ ہی لگا تو سامان لا کر آخیا کہ تو کی آخیا. تو سام یہ یہودیوں کا سلام تھا، یہودی مسلمان کو کہتا السلام علیکم، تو تجھے تو زہر کے مارا مر جائیں، بدعا تھی. کسی نے حضرت عائشہ کو کہا السلام علیکم، انہوں نے آگے سے کہا السلام علیکم لعنت اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 عائشہ، زیادتی نہیں کرو، صرف اتنا کہہ دو وعلیکم، جو تو نے مجھے کہا ہے وہی دیتا ہے. تو اس کا سے پتہ چلا کہ ہمیں سلام کرنے کے معاملے میں کتنا حساس ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہمارا ابھی ٹرینڈ نہیں ہے گھروں میں، پچھلا پورا ہفتہ اسی پہ میرا فوکس رہا ہر کلاس میں. جب یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، ہاں جی ہر کوئی کہہ رہا تھا لیکن نا شرم دمارا یا چاکا یا کیا اس کو کہہ تھوڑی جی موچ کہہ کے میں نے کہا اس کا پتہ یہ چل رہا ہے. اچھا ہفتہ بعد میں کیا پریکٹس رہی، کہاں آپ پاجی میں سلام کی تھی کر سارے ہنسن لگ پے، ارے ماما کیا ہو گیا کب سے سلام ہی کر رہی ہے. میں نے کہا ابھی کیونکہ ماحول نہیں ہمارے گھروں کا بنا، ہمیں بھی دقت آئے گی اور سننے والا بھی کہے گا کہ ان مسئلہ کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ہو ہی گیا ہے. لیکن ابھی آج جب ہمیں اس کا مزہ آئے گا نا، جب ہمیں اس کا احساس ہوگا، اس کی عظمت اور بزرگی کا اور سلامتی کا، اور جب ہمارے گھر کے اندر جب ہم ہاروں کے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں میاں بیوی، بالکل بھی چھوٹی سی گال نہیں ڈنڈا ڈنڈے، تو جب ہم آپ نے مجھے ناراض کیا، غصہ کیا، میں نے آپ کو سلامتی کی دعا دے دی، آپ خود ہی شرمندے ہو جائیں گے. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ جو اگر مجھے غصہ پہ آیا بھی ہے نا تو میں غصے کو پیوں گی اس کی جزا کمانے کے لیے، خالص کے عمل کے لیے. تو وہ کیا ہوگا پھر اس کی برکت سے، جب میں سلام پھر بھی دے دوں گی آپ کو، آپ مجھے دکھی کریں تو آپ کے اندر ضرور ایک خوبصورت احساس، گھروں کا سلامتی کا پیغام فسادوں کو ختم کرے گا اور بہت کچھ
اس سے بڑھ کے عطا کرے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اس کے آداب سکھائے کہ بیٹھنے والے کو کھڑا سلام کرے، کھڑے کو چلنے والا کرے، چلنے والے کو سواری والا کرے، زیادہ کو کم لوگ کریں، یعنی یہ آداب تھے۔ اور یہ کہ ہر حال میں کثرت سلام کے بعد بتایا کہ کس چیز پر آپ کو سلام نہیں کب کرنا چاہیے، جب ایک قرآن پڑھا جائے۔ اب یہ دیکھو، اگر ابھی تو ہمیں عادت بنتی نہیں، یا عادت باندھی تو قرآن پڑھ دیں آگے السلام علیکم، اصل ادو ہی سلام کرنی ہے جتوں رب نے روکیا، جتوں رسول نے روکیا۔ تو یہ بڑی ایک حساس سی چیز ہے کہ جب اللہ کا کلام کوئی پڑھ رہا ہو اکیلا یا اجتماعی، آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، یہ بات کو پکا رکھیں۔ یا درس قرآن ہو رہا ہو تو آپ آتے ہوئے سلام نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ پہلے آئے ہو تو الحمدللہ پورا سلام کریں، اونچی آواز سے کریں، لیکن جب قرآن کھل چکا ہے، یہ دیکھو یہاں پتہ چلتا ہے اتنی اہم ترین چیز میرے اللہ، جو کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم سے، فرشتوں سے، اور چلتے چلتے جب میں جنت میں جاؤں گی، جنت میں پوری فضا میں سلام 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 سلام، اور آخر میں سلام قول من رب رحیم۔ آغاز میں بھی رب رحیم نے سلام کیا، اینڈ میں بھی رب رحیم نے سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ہی ضروری ترین اور اہم ترین دعا ہے ہماری۔ اب سبحان اللہ نے دیکھا یہ ہے کہ اتنا فوکس میرے رب کا اور رسول کا ہماری سلامتیوں پر، سلامتی چاہیے مجھے میرے وجود کی، میرے ایمان کی، میرے اہل و عیال کی، جو لوگ مجھ سے متعلق ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ پورے مسلمانوں کی سلامتی ہمیں بہت ضروری ہے، ہمارے پاکستان کے لوگوں کی سلامتی، ایمان کی اور صحت کی اور ہر چیز کی۔ لیکن ہر چیز سے بزرگ قرآن ہے، یاد رکھو، ہر چیز سے اعلیٰ قرآن ہے، جو اللہ کا کلام، یہ اللہ کی باتیں کرنا اور سننا ہے۔ جب یہ کھل جائے تو سلام ختم۔ اکیلا پڑھ رہا ہے، آپ آئے ہو، آپ بیٹھ جائیں، جب بھی وہ بند کرے پھر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کلاس ہو رہی ہو، آپ آئے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے، جب ختم ہو گئے تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آتے ہوئے بھی سلام اور جاتے ہوئے بھی سلام اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم نے آتے ہوئے کیا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اتنی خوبصورت اور رحمت والی دعا دے کر کے ہمیں تو بہت سارے خزانوں کے منہ ہم پر کھول دیے، کیونکہ اگر سلامتی مل گئی تو سب کچھ ہی مل گیا۔ تو یہ ہماری پریکٹس سے جو ہے نا، کثرت سلام، ایک تو ہماری نیکیوں کو بہت بڑھائے گی دن اور رات بھر، ایک اللہ سے ہمارا لنک رہے گا، ایک قرآن کی تلاوت، ابھی جو میں نے باتیں آپ کو لکھوائی، یہ بھی ایک دعا ہے، جو ابھی جو 10 پوائنٹس آپ کو میں لکھوائے ہیں وہ سارے اس پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک سلام آپ پر کتنے کو کچھ دے رہا ہے، اس کو آپ اس طرح لنک کر کے ریپیٹ کر لیا گھروں میں جا کے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میں چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اللہ اکبر کبیر، نصیحت کے لیے، کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت اور برداشت اور صبر اسلام کتنا سکھاتا ہے۔ ان کو شاید آپ کو اس مسئلے کا پتہ کہ نہیں، مخلوق والے کا، کہ ان کو بہت کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، جب وہ اپنی استقامت میں رہے تو پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ڈال دیا یہ کہ وقت کا امام ہے یہ۔ تو سبحان اللہ، جب لوگوں کے دل کے اندر میرے رب نے ڈالا، رب کہتے ہیں نا آسمان پہ منادی کرتے ہیں، پھر زمینوں والوں پہ اتارتے ہیں، پھر آئے لوگ ان سے معافیاں مانگ لیں۔ اب جو بھی کوئی آ رہا ہے معافی مانگ رہا ہے تو وہ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ تو ان کا بیٹا سوالے کہتا ہے کہ ابا جان، ان لوگوں نے آپ کو کوڑے اتنے مارے، اتنا کتنے کوڑے مارے تھے، ان کے جوڑ، ان کے جوائنٹ جو تھے وہ لوز ہو گئے تھے، اتنے کوڑے مارے، تو آپ سب کو معافی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں قرآن کی آیت میرے آ رہی ہے میرے دماغ اور دل اور زبان پر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کو معاف کیا، اس کا حق، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو میں، وہ کہتے تو اچھا پھر جو مر گئے ہیں آپ کو مارنے والے، تو کہتے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب لوگ جاسیہ گھٹنوں کے بل ہوں گے تو اللہ فرمائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جن کا اجر میرے ذمہ ہے، اللہ مجھے ان میں شامل کر لے، اور میں اٹھ کے اجر والوں میں اللہ سے اجر لینے والا بن جاؤں۔ اور اے بیٹا، میری ایک بات کو یاد رکھ، ہر لمحے دعا کیا کر، اے اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ ہو، اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ ہو۔ اب یہ دیکھو کہ اب کوئی بھی چیز ہمیں محاسبے کے لیے کافی ہے، کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ ہو، مجھے کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، کوئی اذیت دی ہے، تو میں اس کو معاف کر دوں۔
تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے تو کسی نے کوئی دکھ تکلیف نہیں دی گئی، تو البتہ میرے سے دنیا والوں کو کوئی خیانت میری ہوئی، کوئی دل آزاری ہوئی، کوئی کسی کا میں نے حق مارا، کوئی کسی کی میں نے غیبت کر ڈالی، کوئی کچھ میرے سے ہوا ہو، تو اس کے لیے پھر پہلی بات تو وہ کریں کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اور دوسری یہ کہ جہاں مجھ سے دوسروں سے زیادتیاں ہوئی ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی غیبت تو ہم کر ہی لیتے ہیں نا، وہ تو ہمارے ویسے ہی جاب ہے، ہماری طبیعت کا حصہ ہے، کسی بھی رشتے کے ایسے نمکین رشتے کی بات ہم کرنا ویسے ہی سمجھتے ہیں دکھ سکھ، تو یہ وہ دکھ سکھ ہوتا ہے جو اصلاً وہ غلط چیز ہوتی ہے، تو وہاں ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کسی کو دکھ دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا حق مارا، وہ سب ان کے لیے خیر، رحمت اور عافیت بنا دے، اور مجھے میرے گناہ معاف کر دے۔ یعنی دوسروں کو معاف کرنے کے ساتھ اپنے آپ کی معافی بھی ضرور اللہ سے لے لیں، اور دوسروں کے ساتھ جو زندگی میں اب کسی کی ہم نے زندگی میں زیادتیاں کی ہیں، ہمیں بھول چکا، وہ لوگ نہیں رہے، وہ کہاں گئے، کیا ہوا، تو ہماری آج کی جو خیر اور رحمت اور برکت کی دعا ان کے لیے ہوگی، وہ ان کے لیے بھی آسانیاں فراہم کرے گی، اور ہمارے لیے بھی آخرت کی راہ۔ یہ میں اس بات سے صالح کو جو بیٹے کو وہ وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ دعا کرنا اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ ہو، تو اس پہ ہم کیا دعا کریں گے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا اور تو مجھے معاف کر دے، اور میرے سے اگر کسی نے زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے وہ نور، رحمت اور برکت بنا دے اللہ تعالیٰ، اور میری طرف سے ہوئی جو اس کی طرف سے تو اس سب کو عافیت عطا کر دے۔ تو یہ ایک بیسک دعا ہے ہماری کل کی سرخروئی کے لیے۔ کل رب جب ہمیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جن کا اجر میرے ذمے میں، تو پھر الحمدللہ اللہم میں سیدھا کرے گا ہمیں بھی کہ جن کا اجر، اور اللہ جس کو اجر دے گا انشاءاللہ وہ تو پھر اپنے خزانوں کے مطابق عطا کرے گا الحمدللہ۔ تو جو بھی کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس سے اپنا محاسبہ کریں، جو حاسبو انت قبل تو حاسبو، جس نے آج اپنا حساب کر لیا وہ کل کے حساب سے بچا لیا جائے گا، تو کل جو حساب سب کا ہی ہونا ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ آج کا حساب کل کے حساب سے بچائے گا، تو ہم اپنا حساب کر لیں، اور حساب میں کتنا آسان ہے، کوئی مجھے اس میں دقت نہیں آئے گی کہ میں جب بھی بیٹھوں یا رات کو سوؤں اور میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کروں تو میں کیا کروں دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ جنہوں نے مجھ سے زیادتی کی یا میری دل آزاری کی میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اگر میری طرف سے کسی کی غیبت، کسی کا حق مارا گیا، کوئی مسئلہ بنا، تو اللہ تعالیٰ آپ ان سب کے لیے اس کو نور، رحمت اور عافیت کا ذریعہ بنا دیں، اور مجھے میرے گناہ معاف کر دیں۔ اور نماز کے آخری سجدے میں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، میرے نفس کو تو پاک کر دے، کیونکہ یہ پاکی کی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے پاک ہونے کے لیے، کیونکہ ہمارے نفس کے اندر بڑی میل ہے بھائی، اتنی میل ہے کہ سارا دن کھرچتے رہے نمازوں قرآن سے، رات کو جب ہم سوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی میل اگل آتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے اندر سے کچھ نکل آتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں گے سجدے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ ولیو کیا ہوتا ہے؟ ولی کیا ہوتا ہے؟ وہ بہترین دوست جو بڑا ہی خیر خواہ ہو، اللہ سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، تو ہم اس سے اپنی خیر خواہی مانگیں گے اور اس سے دوسروں کی بھی خیر خواہی مانگیں گے، اس سے کس کو فائدہ پہنچے؟ مجھے سارا فائدہ، سارا مجھے فائدہ، کیونکہ جب آپ مانگ رہے دوسروں کے لیے تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں سب کچھ اسے بھی دے دے، سب کچھ اسے بھی دے دے، تو وہ اس گناہ گار بندے کو جو رحمان سے معافیہ مانگ رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے سفارش کرتا ہے الحمدللہ، اور وہ اس کے لیے انشاءاللہ آخرت کا بہترین ذخیرہ بنتا ہے۔ اچھا جی، اپنا شاہدہ نے کیا پوچھ تسی دعا خیر ہوئے۔